أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ٹھیک ہے بس. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هو في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ سامنے والی گھڑی ٹھیک ہے؟ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک جھگڑے کا حل پیش کیا ہے. یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم حق پر ہیں، مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ ہم حق پر ہیں. اب فیصلہ کون کرے، کون حق پر ہے؟ آج کے اگر مسلمانوں کو دیکھ لو تو ہر ایک فرقہ یہ دعوے دار ہے کہ ہم حق پر ہیں. دیوبندی کہتا ہے میں حق پر ہوں، بریلوی کہتا ہے میں حق پر ہوں، اہل حدیث کہتا ہے میں حق پر ہوں، شیعہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا حق پر تو ہوں ہی میں. اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو اس آیت کے اندر ایمان کا معیار بنایا، پیمانہ بنایا کہ جو ایمان کا دعوے دار ہے وہ صحابہ اکرام کے ایمان کے ساتھ میچ کرے. اگر میچ ہو رہا ہے تو وہ مومن ہے، اگر میچ نہیں ہو رہا کتنا بھی بڑا نیک کام کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ ایمان لے آئیں ایسا ایمان جیسا ایمان تم لائے ہو محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہدایت پر ہیں. اگر نہیں ایسا تو پھر ہدایت پر نہیں. دو باتیں اس میں. ایک بات تو یہ کہ صحابہ اکرام جیسا ایمان تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ اکرام جیسا ایمان تو کسی کا نہیں، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو براہ راست دیکھا، زیارت کی. آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا پڑھنا، آپ کا بیان، آپ کا خطاب، آپ کی امامت، آپ کی زبان سے قرآن، یہ سب صحابہ اکرام نے دیکھا. تو وہ ایمان تو ہم چاہیں بھی تو نہیں آ سکتا. پھر کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ طرز ایمان، طرز اعمال وہی ہو لیکن اتنا معیار جیسا صحابہ کا ہے ویسا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہاں سے کوچ چلتی ہے آپ کے بخاری چوک سے کراچی کے لیے، 4 گھنٹے لیتی ہوگی، 5 گھنٹے لیتی ہوگی. کار والا جائے گا تو وہ کوچ سے ذرا زیادہ، اگر کوچ 5 گھنٹے لیتی ہے تو کار والا 4 گھنٹے لگائے گا. میرے جیسا
موٹر سائیکل کا شوقین موٹر سائیکل پر بیٹھا کے لگا میں کراچی جا رہا ہوں، وہ 8 گھنٹے لگا لے گا، سائیکل والا 15 گھنٹے لگا لے گا۔ اگر کنڈری میں ایئرپورٹ ہو بالفرض والمحال تو کراچی کنڈری سے کراچی آدھا گھنٹہ لگا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ پیدل چلنے والا وہ 2 دن لگا لے گا، گھٹنوں کے بل چلنے والا 4 دن لگا لے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان سب کی سمت کراچی ہو۔ ظاہر ہے کار والا جہاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جہاز پہلے پہنچے گا، کار بعد میں پہنچیں گے دونوں منزل پر، کوچ اس کے بعد میں، موٹر سائیکل اس کے بعد میں، پیدل والا اس کے بعد میں، گھٹنوں پر چلنے والا اس کے بعد میں۔ لیکن سمت چونکہ سب کی ایک ہے، یکے بعد دیگرے، وقت کی تفریق کے ساتھ ساتھ، فرق کے ساتھ ساتھ سب منزل پر پہنچیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاز پر بیٹھے کنڈری سے، رخ اس کا ہو لاہور کا، بولے میں کنڈری جا رہا ہوں، لاہور کنڈری پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ گھٹنے پر چلنے والا کنڈری پہنچ جائے گا، لیکن جس کا رخ لاہور کی طرف ہے اس کا جہاز کراچی نہیں پہنچ سکے گا۔ صحابہ اکرام ایمان کے اعلیٰ درجے کے جہاز پر سوار تھے، وہ جنت پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا وہ معیار تو نہیں ہے، لیکن سمت کا تعین اگر صحابہ والا ہے، رستہ اگر وہی ہے، طریقہ وہی ہے، طرز عمل وہی ہے، تو آج نہیں تو کل گھٹنوں کے بل چل کر، پیٹ کے پل گھسٹ کر بھی آخر پہنچیں گے جنت میں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار ایمان کیوں بنایا؟ ایمان کا ترازو، ایمان کا پیمانہ، ایمان کا میٹر کیوں بنایا؟ بخار چیک کرتے نا، منہ میں رکھ لیتے ہیں، اتنا سا میٹر ہوتا ہے، وہ بتا دیتے کہ اس میں بخار ہے۔ صحابہ ایمان کا میٹر ہیں، ترازو میں تولتے ہیں، بٹ رکھ دیا ادھر سے، 1 کلو کا ادھر چیز ڈالو گے 1 کلو کے برابر ہو جائے گی، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ چیزیں برابر ہیں۔ صحابہ وہ ایمان کا بٹ ہیں کہ جس کے ترازو میں دوسری جگہ ہم اپنے ایمان کو تولیں گے۔ کیوں؟ صحابہ میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا صحابی 1 مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، بعد میں آنے والا میرا امتی احد پہاڑ سونا صدقہ کرے، تو میرے صحابی مٹھی جو کا جو صدقہ ہے اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا اس کے احد پہاڑ سونے کا۔ کیوں؟ کھاتے تو وہ ہم سے سادہ تھے، پہنتے وہ ہم سے سادہ تھے، گھر ان کے کچے تھے، جن مکانات میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے آج کے دور کے غریب کا لائف اسٹائل بھی ہے، وہ صحابہ کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ کھاتے وہ ہم سے ہلکا تھے، پہنتے وہ ہم سے ہلکا تھے، رہتے وہ سادہ مکانوں میں تھے، ان کی زندگیاں سادہ تھی، لیکن ان کو اتنا بلند مقام مل گیا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ ٹیلی کرو، میچ کرو، اگر ملتا ہے تو تم ایمان والے ہو، ورنہ ایمان والے نہیں ہو۔ کیوں؟ ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے صحابہ کو؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ صحابہ کو رتبہ اعمال کی وجہ سے نہیں دیا ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک صحابی، جنگ چل رہی تھی، ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے آپ کے دشمنوں سے لڑوں؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھا، دشمنوں سے لڑا، شہید ہو گیا، ایک بھی نماز نہیں۔ کنڈری کے جامع مسجد کے نمازیوں کی نمازیں اس صحابی سے زیادہ ہیں، لیکن کنڈری کیا، پوری دنیا کی نمازیوں کی جمع کر دیا جائے، اس جس نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی، اس کے پیر کے خاک کے ذرے پر یہ سارے نمازیں قربان ہو جائیں۔
اعمال کی بنیاد پر یہ مقام صحابہ کو نہیں ملا، پھر کس بنیاد پر ملا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کو جو مقام ملا ہے یہ محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے، کہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے جو محبت رسول عطا فرمائی تھی، بعد میں آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو وہ محبت رسول عطا نہیں ہو سکتی ہے۔ ابو بکر، صحابہ اکرام سب عدول ہیں، سب حق پر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو اس کی پیروی کرے گا، کسی بھی صحابی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا۔ سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ بلند مقام کیوں ملا؟ رشتے میں قریب تو علی تھے، رتبہ ابو بکر کو زیادہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر سے زیادہ کسی صحابی نے محبت کی ہو حضور علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام نے اپیل کی کہ جاؤ چندہ لے کے آؤ، جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ صحابہ گئے، چندہ لے کر آئے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سب لے کر آئے۔ علی آئے، یہ پیش کیا حضور کی خدمت میں، علی کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ 1/4 مال لایا ہوں، باقی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ عثمان کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ 1/3 لایا ہوں، باقی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر، ابو بکر صدیق خرامہ چلتے آ رہے ہیں، ہاتھ میں چھوٹی سی پوٹلی بندھی ہوئی ہے، لا کر ڈھیر پر رکھ دی۔ فرمایا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو لگا کر سمیٹ کر اس پوٹلی میں باندھ کر لے آیا ہوں، گھر پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اپیل کی، ابھی اور چندے کی ضرورت ہے، لے کے آؤ۔ سب صحابہ گھروں کو دوڑے، ابو بکر صدیق کے پاس کچھ بھی نہیں، ابو بکر صدیق کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے دیکھا ابا جی ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں۔ صبح ہوئی، اٹھی، ابا جی خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، ساری رات کروٹیں بدلتے رہے ہو۔ فرمانے لگے بیٹا آقا نے اپیل کی ہے چندے کی، سب صحابہ کے پاس مال ہے، وہ لے کر پہنچ گئے ہوں گے، تیرے ابا ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا وہ تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ پھر ابا جی پھر اس کا کوئی حل؟ کہا ہے نا جب عشق سچا ہوتا ہے نا تو راستے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ہدایتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ابا جی پھر کیا معاملہ بنا؟ فرمایا کہ میرے جسم پر جو لباس ہے نا یہ ذرا قیمتی لباس ہے، ابھی صبح ہو سورج نکلے میں مدینے کی مارکیٹ میں جاتا ہوں، اپنے لباس کو نیلام کر کے سادہ سی چادریں لوں گا، اپنا تن ڈھانپ لوں گا، بقیہ جو رقم بچے گی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے میں جمع کراؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لباس نیلام کرنے کے لیے گئے، بولی لگائی، قیمت لگی، 2 چادریں خریدی، اپنے جسم پر باندھی۔ ان کو چادروں کو کس چیز سے باندھا؟ درخت کی کانٹے، درخت کے کانٹے لے کر ان میں یوں ڈالا، ادھر ڈال دی، پھر یوں ڈالا، ادھر ڈال دی، جو قیمت باقی تھی وہ لے کر مسجد نبوی کی طرف آنے لگے۔ ابو بکر صدیق مسجد نبوی کے دروازے کے پاس تھے کہ دوسرے دروازے سے جبرائیل امین دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے دوست ابو بکر کو اللہ سے سلام کہے ہیں اور آپ کی محبت میں اپنا لباس بیچ کر 2 چادریں پہن کر کانٹوں کے ساتھ اس کو سینا، یہ آپ کی محبت میں جو ابو بکر نے عمل کیا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ حاملین عرش، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، سب کو اللہ نے یہ ابو بکر والا لباس پہنایا ہے۔ یہ یوں ہی ابو بکر صدیق نہیں بن گئے۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ آج مسلمان پٹ کیوں رہا ہے؟ الفاظ بڑے سخت ہو سکتے ہیں میرے، لیکن میرے بھائی اگر چہرے پر داغ ہو نا، اگر چہرہ کالا ہو نا تو آئینے کو نہیں توڑا جاتا، اپنے چہرے کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ آج امت کے چہرے پر
امت کے چہرے پر ذلت اور رسوائی کا داغ لگا ہوا ہے. آج امت کے چہرے پر غزہ کے مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے. آج امت کے چہرے پر شام کے مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے. امت کے چہرے پر عراق کے 90 کی دہائی کے 10 لاکھ بچوں کا ماؤں کی گودوں میں تڑپ تڑپ کر مر جانے کا خون لگا ہوا ہے. آج امت کے چہرے پر افغانستان کی لاکھوں ماؤں کا خون لگا ہوا ہے. آج امت وسائل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی مضبوط فوج بن سکتی ہے. 57 اسلامی ملک ہیں. اگر ان 57 اسلامی ممالک کی فوج کو جمع کیا جائے دنیا کی سب سے بڑی فوج بن جائے گی. ان کے ہتھیاروں کو جمع کیا جائے دنیا کے سب سے بڑے جدید ہتھیار بن جائیں گے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو تیل پیدا ہوتا ہے 6 ملک ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں تیل پیدا کرتے ہیں. ان میں سے ایک ملک عیسائی ہے، 5 ملک مسلمان ہیں. مطلب یہ کہ اگر روزانہ 6 لاکھ گیلن پیٹرول پیدا ہوتا ہے تو اس میں سے 5 لاکھ گیلن مسلمانوں کی ملکیت ہے. لیکن مسلمان کی بے بسی تو دیکھ، تیل تیرا ہے، تیل تیرا ہے، کنویں تیرے ہیں، تیرا دشمن تیرے کنووں کا پیٹرول بھر کر تیرے مسلمانوں پر بمباری کر کے تیرے مسلمانوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے. درندگی کی حد ہوتی ہے، سفاکیت کی حد ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں، جوہر کا گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. ایک ٹرک میں نے دیکھا، ایک معصوم بچہ، ٹینکر، اس کا پانی ختم تھا، اس ٹینکر سے قطرے گر رہے تھے. چھوٹا بچہ جو بولنے کے قابل نہیں تھا وہ منہ کھول کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ امت کے منہ پر خاک دھبا نہیں ہے. مائیں اپنے بچوں کو خود دفن کر رہی ہیں. یہ امت کے چہرے پر سیاہ دھبا نہیں ہے. پورے فٹ پاتھ قبرستان بنا دیے گئے ہیں. یہ امت کے چہرے پر سیاہ دھبا نہیں ہے. یہ ذلت کیوں آئی؟ مسلمان تو 313 پر بھی 313 تھا، 1000 پر غالب تھا، 1000 تھا، 3000 پر غالب تھا، 3000 تھا، 30,000 پر غالب تھا، 30,000 تھا، 3 لاکھ پہ غالب تھا. پھر تجھے کیا ہوا؟ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تیرا ہی تو ماضی تھا. صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ تیرا ماضی تھا. خالد بن ولید کون ہے؟ تیرا ماضی ہے. عمر بن خطاب کون ہے؟ تیرا ماضی ہے. عرب سے لے کر دیبر کی بندرگاہ پر آ کر سندھ کو باب الاسلام بنانے والا جرنیل محمد بن قاسم کون ہے؟ تیرا ماضی ہے. ایک بچی کی پکار پر عرب سے چل کر سندھ کو باب الاسلام بناتا ہے. آج ہزاروں بچیاں پکار رہی ہیں، آج ہزاروں بچیاں پکار رہی ہیں، ہزاروں مائیں پکار رہی ہیں، ہزاروں بوڑھے باپ پکار رہے ہیں. کوئی ان کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے. آج میری امت کی ماؤں کی کوکھ بانجھ ہو چکی ہے. میری امت کی ماؤں کی کوکھ بانجھ ہو چکی ہے. آج کوئی غازی پیدا نہیں ہو رہا. آج کوئی خالد بن ولید کیسے پیدا ہوگا؟ اس امت پر رب جو ناراض ہے، اس امت پر رب جو ناراض ہے. رب کو انسان کی عزت اتنی پیاری نہیں ہے، رب کو کسی عورت کی عزت اتنی پیاری نہیں ہے، رب کو کسی بیٹی کی عزت اتنی پیاری نہیں ہے جتنی محمد کی عزت رب کو پیاری ہے. جب محمد کی عزت کا تماشا بنایا جائے گا، جب ان کو گالیاں دی جائیں گی، جب ان کو فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ننگی گالیاں دی جائیں گی، ایسی گالیاں کہ پڑھے تو چیخ نکل جائیں، صدمے کی وجہ سے چیخ نکل جائیں، انسان دھاڑے مارنے پر مجبور ہو جائے. اتنی غلیظ گالیاں. ارے کوئی بھنگی بھی اپنے باپ کے لیے وہ گالی برداشت نہیں کر سکتا جو آج سوشل میڈیا پر مسلمان تیرے نبی کو دی جا رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہو اور امت کچھ نہ کر سکے، ہم کچھ نہیں کر سکتے نا؟ ہم کچھ کر سکتے نہیں. امت کچھ نہ کر سکے پھر اس امت کو چاہیے سب جمع ہوں، سمندر کے کنارے جائیں، چھلانگ لگائیں، ڈوب کر مر جائیں. اس امت کے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ہم ڈوبنے کے قابل ہیں، ہم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں. امام مالک کے فتویٰ کے مطابق ہم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں. جس گروہ نے حضور علیہ السلام کے روزے کو ذلیل اور بدبودار کہا، ہمارے مسلمان اس گروہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اس گروہ کے ساتھ تعلقات جوڑے ہوئے ہیں. جس گروہ نے حضور علیہ السلام پر سور کی چربی کھانے کا الزام لگایا، ہم اس گروہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. اور جب پوچھتے ہیں بھائی یہ قادیانی ہے، اس سے نہیں کرو، اس کے ساتھ لین دین نہیں کرو، تو کیا کہیں گے؟ اجی کیا ہوتا ہے، اجی کیا ہوتا ہے. جو بولے اجی کیا ہوتا ہے تو اسے بولو اگر تیرے باپ کو کوئی قتل کر دے تب بھی
تو اس قاتل کے ساتھ کھانا پینا برداشت کرے گا؟ تیری ماں کے دوپٹے کو کھینچے، پھر کیا اس کھینچنے والے کے ساتھ کھانا پینا برداشت کرے گا؟ پھر بھی تو یہی کہے گا اجی کیا ہوتا ہے؟ اگر اجی کیا ہوتا ہے کہنے والے کو باپ کی عزت کی وجہ سے، ماں کی عزت کی وجہ سے اگر کوئی کہے اجی کیا ہوتا ہے تو دنیا اسے بے غیرت کہتی ہے، تو محمد کی عزت کے معاملے میں اگر کوئی مسلمان اجی کیا ہوتا ہے کا جملہ استعمال کرے، میں اسے 100 درجہ گھٹیا بے غیرت سمجھتا ہوں۔ حضور کے غداروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دشمن اور گستاخ میں فرق ہے۔ دشمن ابو لہب ابو جہل تھے، عتبہ شیبہ تھے، امیہ بن خلف تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ گستاخ کا بن اشرف تھا، گستاخ یہودی عورت تھی، گستاخ آپ کا برِ صغیر میں راجپال تھا، گستاخ سلمان رشدی تھا، گستاخ تسلیمہ نسرین تھی، گستاخ آسیہ ملونہ تھی، گستاخ ڈاکٹر شاہ نواز ہے، گستاخ وہ سندھو گھانگرو ہے، گستاخ شوکت سنجرانی ہے، کتنے نام بتاؤں میں، ندیم آرائی ہے، گمبٹ کے علاقے کا گستاخ ہے۔ آپ پڑھو تو صحیح، میرے موبائل میں نے ساری محفوظ کی ہوئی ان کی کفریات، لیکن آج تک مجھے کسی کو دکھانے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کیسے دکھاؤں کہ میرے محمد کے لیے کیا لکھا ہے۔ میں کیسے دکھاؤں کہ جس کو عرشوں پر جوتیوں سمیت بلایا گیا ہے، پاکستان میں اس کو کیا بولا جا رہا ہے، جس کے نام کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، نوح کو نجات ملتی ہے، ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اسماعیل پر چھری چلنے سے انکار کر دیتی ہے، موسیٰ کے لیے دریاؤں میں رستے بن جاتے ہیں، جس نام کے صدقے میں موسیٰ کا ہاتھ چاند سے زیادہ چمکنے لگ جاتا ہے، جس کے نام کے صدقے میں موسیٰ کا عصا سانپ بن جاتا ہے، جس نام کے صدقے میں عیسیٰ زندوں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، جس نام کے صدقے میں عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے ہم سور کیوں نہیں بن رہے، خنزیر کیوں نہیں بن رہے، ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برس رہے؟ ہم کوئی اللہ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں، ہم محمد کے امتی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، اللہ میری امت پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نازل کر کے مٹا نہ دینا، ختم نہ کر دینا، انہیں بندر اور سور نہ بنا دینا، ان پر پتھروں کی برسات نہ کرنا، ورنہ تو اور میں تو کاروبار میں ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، تو اور میں تو سود بھی کھا رہے ہیں، تو اور میں تو لونڈے بازی بھی کر رہے ہیں، تو اور میں تو شراب نوشی بھی کر رہے ہیں، تو اور میں تو ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، تو اور میں تو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اسلام کے حکموں کو بھی توڑ رہے ہیں۔ ایک ایک جرم پر ایک امت ہلاک ہوئی ہے، وہ تمام جرائم آج ہمارے درمیان موجود ہیں، پھر بھی رحمت مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ کے عذاب اور تیرے اور میرے بیچ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، مسلم لیگ کے ہو، پی ٹی آئی کے ہو، ایم کیو ایم کے ہو، جی اے سندھ کے ہو، اگرچہ مجھے جی اے سندھ میں صاحب ایمان کم نظر آتے ہیں، یہ جتنا ڈاکٹر والا عمرکوٹ والا اس میں سارے کے سارے سندھی قوم پرست لگے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ کوالٹی کے خالص، جیسے کہتے ہیں نا خالص شہد، بھلے اس میں گڑ کی چاش ملی ہوئی ہو، شہد خالص آپ کو نہیں ملے گا، دودھ خالص پاکستان میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پاکستان میں اگر کوئی چیز خالص مل سکتی ہے تو وہ بے غیرت خالص مل سکتا ہے جو گستاخ رسول کا جا کر عمرکوٹ میں جنازہ پڑھ رہا ہے۔ وہ ایک دانگی، جانتے ہیں نا دانگی، فقیر نہیں ہے، یہ فقیر تو اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں ان دیکھے اللہ کو مانگتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ عجیب و غریب آئے تھے قبر پر جمع ہوئے، ارے تم نے جتنے لوگ جمع کیے ہیں نا، جس دن ہم نے اعلان کر دیا نا کہ عمرکوٹ میں جمع ہو جاؤ، تو اتنے تمہارے جتنے لوگ تو ہمارے مسلمانوں کے واش روم دھونے کے لیے وہاں پر جمع ہوں گے۔ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ چند بدماش، چند بے غیرت اور چند طوائف وہ جمع ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سندھ کا شعور ہے، یہ سندھ کا شعور نہیں ہے، یہ دیوسیت کا شعور ہے، یہ بے غیرتی کا شعور ہے، یہ بے حیائی کا شعور ہے، یہ نبوت سے غداری کا شعور ہے۔ سندھ کا شعور دیکھنا ہے، کل دیکھو عمرکوٹ کے اندر کیسے رسول اللہ کے غلام جمع ہوئے تھے۔ یہ تو ایک جماعت نے کال دی تھی، صرف ایک مسلک جمع ہوا تھا،
بریلوی مسلک کے تحریک لبیک والے جمع ہوئے تھے. آپ کے عمر کوٹ کی گلیاں تنگ پڑ گئی تھی. 6 تاریخ کو پھر اور جلوس آ رہا ہے اور ریلی ہو رہی ہے. اگر ہم مل کر عمر کوٹ میں پیشاب کریں نا, یہ تم جتنے جنازہ پڑھنے آئے تھے نا, اس پیشاب میں لڑک کر بھاگ جاؤ گے نالیوں میں. تم بولتے سندھ کا شعور ہمیں, تم کہتے ہو ملا بنیاد. ہاں میں بنیاد پرست ہوں, میرے باپ کو گالی دے میں برداشت کر لوں گا, میری ماں کو گالی دے میں برداشت کر لوں گا, میری بیوی کو گالی دے میں برداشت کر لوں گا, میری بیٹی کو گالی دے میں برداشت کر لوں گا, میری داڑھی پکڑ کر روڈ پر گھسیٹ میں برداشت کر لوں گا, میرے سر سے امامہ اٹھا کر نالی میں پھینک میں برداشت کر لوں گا. رب محمد کی قسم ہے, محمد کو گالی دینا تو دوسری بات ہے, غلط سوچے گا تیرا دماغ کا بیٹا پھوڑ کر کتوں کو کھلا دیں گے. ہم دیوانے ہیں محمد کے, ہم مستانے ہیں محمد کے, ہم نے جانیں بیچ دی ہیں. یہ جانیں ہماری نہیں ہے, یہ جانیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانیں یہ محمد کی ملکیت ہے. ان جانوں کے مالک پر حملہ کرو گے یہ ملکیت لوگوں پر چلائے گی, تمہارا جینا بند کر دے گی. اپنے اندر شرور پیدا کرو. میرے نوجوانوں, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر یہ صرف لڑکیاں پھنسانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ محمد کے غلاموں کو لوہے کے چنے چپانے کے لیے ہوتا ہے. اس کو استعمال کرو, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو, ایک بنو. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ایک بنو, کوئی الگ نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے, سب صحیح ہیں, سب محمد کے آخری نبی ماننے والے ہیں. ہمارے اندر ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں بولتا ہے بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, بریلوی بولے گا دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, دیوبندی بولے گا اہل حدیث کے پیچھے. ایک جو بیچارہ بگڑا ہوا نوجوان قسمت سے بریلوی مسجد میں چلا گیا, دیوبندی نے فتویٰ لگا دیا تو مشرک نہیں ہوگی نماز. بھائی کہاں جاؤں, ہمارے پاس آ بھائی دیوبندی مسجد, یہاں آ گیا اہل حدیث نے فتویٰ لگا دیا تو گستاخ. بھائی کہاں جاؤں, اہل حدیث کے پاس چلا گیا تو بریلوی اور دیوبندی نے مسجد سے بھاگ گیا. میری تو اب یہ دین کی خدمت ہے, نہ لڑاؤ امت کو, نہ تقسیم کرو امت کو. دشمن کی گولی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسجد بریلوی کی ہے یا دیوبندی کی ہے, یہ مینار بریلوی کا ہے یا دیوبندی کا ہے. دشمن کا بم بارود راکٹ یہ نہیں دیکھتا, وہ گرتا ہے اور مسلمان کو مار دیتا ہے. ایک عہد کر کے اٹھو, ایک عہد کرو. جمعے کے لیے بیٹھے ہو, ہم ساری نسبتوں کو ایک طرف رکھیں گے, پہلے نبی کے ختم نبوت کے سپاہی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ بولو. ڈر لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب جو سپاہی کا لفظ کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ عمر کوٹ والے سپاہی جنہوں نے گھانگروں کو شیطان کو مارا ہے شاید ہمیں بھی مولوی صاحب بندوق تھمائیں گے. بھائی گھبراؤ نہیں, آپ کو بندوق نہیں تھمائیں گے. صرف اپنے اندر غیرت پیدا کرو, حمیت پیدا کرو, نبی کی حمیت پیدا کرو. رب محمد کی قسم ہے دشمن خود بخود مر جائے گا. دشمن کو حوصلہ تو ملا ہی ہماری کرتوتوں کی وجہ سے, ہماری لڑائیوں کی وجہ سے. ایک بن جاؤ, محمد کے غلام بن جاؤ. بریلوی ہو تب بھی ختم نبوت کے چوکیدار, اہل حدیث ہو تب بھی ختم نبوت کے چوکیدار, دیوبندی ہو تب بھی ختم نبوت کے چوکیدار. کیوں کہ شاعر نے کہا مصطفیٰ برساں پیش رہا دین ہماؤ گر بہو نرسیدی تمام بوڑھا بھی. مصطفیٰ کے قدموں میں پڑ گیا سارا دین وہیں مل جائے گا. اگر مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں پہنچا کتنا کھنے خان بن کر کعبۃ اللہ کے 1000 طواف کر لے, یہ ابو لہب کا دین ہو سکتا ہے, دین محمد نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو گرا دو مصطفیٰ کے قدموں میں, اپنے آپ کو بٹا دو مصطفیٰ کے قدموں میں, اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر وہ اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پھر تیری میری نماز, تیرا میرا روزہ, تیرا میرا حج سب بیکار ہوگا. اگر عزت چاہتے ہو دنیا میں, چکی دیکھیے, چکی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے, کاٹو کے کیل ہوتا ہے, دانے ڈلتے ہیں. صرف دانے پسنے سے وہ بچتے ہیں جو کیل کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اس دنیا کی چکی کا قلعہ محمد کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ چپکو گے خدا کے عذاب کی چکی سے بچ جاؤ گے, دور ہوگے, مٹ جاؤ گے. کوئی رونے والا بھی ہماری لاشوں پر نہیں ہوگا. اللہ نے عمل